اور اللہ کے نزدیک عرش عظیم کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عرش عظیم کیا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں، توجہ ہے؟ سنو۔ عرش کا عظیم ہونا، اللہ کے عرش کا، اس ملکہ کے عرش کا نہیں، اللہ کے عرش کا عظیم ہونا، اس سے ظاہر ہے کہ آفتاب، یہ جو سورج ہے جو اس وقت چمک رہا ہے، دن کا وقت ہے، یہ زمین سے 150 گنا بڑا ہے۔ روئے زمین کتنی ہے؟ اس سے 150 ٹائمز مور، 150 گنا زیادہ بڑا ہے سورج۔ کیا آپ کو پلیٹ جتنا نظر آتا ہے نا، کتنا بڑا ہے؟ زمین سے 150 مرتبہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ آسمان میں کتنی ذرا سی جگہ پر موجود ہے، دیکھتے ہیں نا آپ، آسمان کتنا بڑا ہوا، آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے آسمان کتنا بڑا ہوا، جس میں یہ زمین سے 150 گنا بڑا سورج تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا، پھر تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، اعلی حاصل قیات، پھر ساتواں، کتنا بڑا ہوگا؟ سب آسمان مل کر کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی ڈھال میں 7 درم ڈال دیے جائیں، بہت بڑا تھال ہو اور اس میں 7 چونیاں ڈال دیں، 7، یہ کرسی کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں۔ پہلے تو آپ کو پتا چل گیا کہ سورج 150 گنا زیادہ بڑا، اور وہ کتنے بڑے آسمان میں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تو اندازہ کر لیں آسمان کتنا بڑا، پھر سارے آسمان، اور سارے آسمان مل کر کرسی کے سامنے ایسے جیسے بڑے تھال میں 7 چونیاں، اور پھر کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس سے زیادہ چھوٹی۔ وہ جو 7 چونیاں نظر آ رہی ہے نا، وہ کس کے سامنے ہے؟ کرسی کے سامنے آسمان، تو پھر کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے۔ اس سے عرش کا اندازہ کر لیں، عرش کا اندازہ کر لیں، جسے اہل رصد فلک الافلاک کہتے ہیں۔ اگر علم حیت کا اور فلکیات کا جاننے والا ہے تو ذرا سن لے کہ اس سے عرش کا اندازہ کر لیا جائے، مرکز عالم سے اس کے مقعر تک، حسب نقل روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں 3 کروڑ 35 لاکھ 24,609 فرسنگ کا فاصلہ ہے، اور فرسنگ 3 کوس کا ہوتا ہے، تو فاصلہ کتنا ہو گیا؟ 10 کروڑ 5 لاکھ 73,827 کوس، یہ ہو گیا۔ یہ دائرہ سطح مقر کا نصف قطر ہوا۔ اس سے سطح مقر کی اس عظمت کا اندازہ کر لیں کہ محدب تک فاصلہ اہل رصد کو معلوم نہیں، حالانکہ اہل حیت یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فلک الافلاک سے اوپر کچھ نہیں، اور روایات سے یہ ثابت کہ عرش سے اوپر کوئی جسم نہیں۔ بس اگر فلک الافلاک عرش کے علاوہ کوئی چیز ہے تو عرش اس سے بھی اوپر ہوگا، تو اب اس کی عظمت کو کیا جان سکتے ہو؟ گنتی ختم ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ گنتی ختم ہو جائے گی، عرش کو ناپ سکتے
تو وہ اللہ کا عرش اور حدود کا عرش کیا برابر ہو گیا؟ اس نے اتنا بڑا تخت دیکھا تو اس نے کہا بس یہی اللہ کا عرش اور حدود کا عرش برابر ہو سکتے نہیں. اچھا جی، اب حدود کے کل شے میں اور اللہ کی کل شے میں ذرا تھوڑا سا فرق آپ کو قرآن سے سنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے عبارت سنائی ہے یہ آپ کے لیے بہت مشکل تھی جو میں نے آپ کو بتائی، مگر اس میں بتانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ پہلے آسمان تک یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نیچے ہیں آسمان سے، پہلے آسمان تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان تک کیا کیا عجائبات ہیں سائنس جان سکی نہیں. اور یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے جیسے بڑے تھال میں 7 چمنیاں، اور عرش کے سامنے کرسی بھی اتنی چھوٹی سی چیز. تو ہم جب ساتوں آسمان اور کرسی کی وہ نہیں جان سکے تو عرش کی حقیقت کیسے جانیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو گنتی ختم ہو جائے گی، آپ کا علم ختم ہو جائے گا، اس کی عظمت کا بیان پورا، کیونکہ عرش عظیم اللہ اس کو فرما رہا ہے تو اس میں فرق ہے حدود کے عرش میں اور اللہ کے عرش میں. اچھا، اب کل شے، اب یہ فرق سن لیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. الا انہ بکل شیء محیط، یہ قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، خبردار وہ ہر شے کو محیط ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے. وہو رب کل شیء، وہ ہر شے کا رب ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید واللہ علی کل شیء وکیل وربک علی کل شیء حفیظ. تو اب یہ 10 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. کتنی؟ کل شیء، اللہ کا کل شیء اور حدود کا کل شیء آپ کی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اب وہ کون سی شے ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ وہ کون سی شے ہے جس کا اللہ رب نہیں ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس کا اللہ وکیل اور حفیظ نہیں ہے؟ تو کیا حدود کا کل شے اور اللہ کا کل شے برابر ہے؟ زور سے کہیں. جب ان آیات میں کل شیء سے مراد کل شیء ہے تو اسی طرح اللہ کا یہ فرمان وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس سے مراد بھی کل شے ہے. تو جب قرآن میں کل شے کا روشن بیان اور کل شے بھی وہ جو اللہ کی فرمائی ہوئی، تو قرآن کے مطابق میرے نبی ہر شے کے عالم ہوئے، ہر شے کے. اچھا، آپ کہیں گے مولانا صاحب ابھی آپ نے تفسیروں کا بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بعض مفسرین نے بعض علم غیب فرمایا ہے کہ اللہ کے علم غیب کا بعض، تو اللہ تعالی نے اپنا بعض علم غیب عطا فرمایا ہے. تو یاد رہے کہ اللہ نے اپنا بعض علم غیب فرمایا، یہ مخالفین کا بعض نہیں. مخالفین کا بعض اور ہے، اللہ کا بعض. مخالفین کا بعض تو ان کا بغض ہے، ان کا بعض تو ان کا بغض ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بعض کل شیء اور تمام مخلوقات کے علم سے بھی بہت. اللہ کے بعض کو ناپ سکتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ کے بعض کو ناپ سکتے ہو؟ تمہاری کائنات جتنی ہے تمہیں تو اتنا ہی ہے نا. وہ مخلوقات کے علم سے بھی اللہ کا بعض بڑا. تمام مخلوقات کا علم جمع کر لو وہ اللہ کے بعض کو بھی پہنچ سکتا نہیں. تو چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے
حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چڑیا نے اپنی چونچ دریا میں ڈال کر اس کو بھرا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا، تمہارا اور تمام مخلوقات کا علم اللہ کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا دریا کے پانی کے سامنے اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے۔ چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ تو اللہ کا علم وہ سمندر جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، اس کی ہم سمندر کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہ بھی غلط ہو جائے گی۔ تو دریا میں پانی کتنا اور اس چڑیا کی چونچ میں پانی کتنا، تو تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی۔ تو اب میرے دوستو، علماء اعظام نے کل شے کو بھی لامتناہی قرار دیا ہے، تو اللہ کا علم تو غیر متناہی بے حد و حساب ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بعض علم دیا، بعض کیا لفظ کہا؟ اونچی، پھر کہیے بعض کا مطلب جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے آواز آئی کچھ، اب سنیں ان کا بعض کتنا ہے۔ اللہ کے بعض کو شمار کر سکتے ہو؟ اونچی، ساری مخلوق مل کے اللہ کے بعض کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب ان کا بعض کتنا ہے مخالفین کا، ذرا وہ آپ کو بتا دوں میں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کا کیا حال ہے۔ جناب اشرف علی تھانوی، دیوبند میں ان کو بہت لقب دیے جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، نبی کے لیے وہ شان پسند نہیں ہے، تھانوی کے لیے بھرے ہوئے ہیں القاب۔ حفظ الایمان تھانوی صاحب کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے صفحہ 7 پر وہ کیا لکھتے ہیں۔ سوال ہوا تھانوی صاحب سے، ایک شخص پوچھتا ہے کہ زید، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، بالذات اس معنی میں کہ اللہ کے سوا، عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بواسطہ اس معنی کہ رسول اللہ عالم الغیب تھے۔ یہ عقیدہ زید کا کیسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بالذات یعنی اللہ خود سے جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایک یہ ہے کہ بواسطہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا، بالذات کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خود سے جانتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا میں مشکل کر رہا ہوں؟ کسی شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ خود سے جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں بالذات۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی شان ہے، کسی اور کی نہیں۔ بواسطہ یعنی بالواسطہ، کسی ذریعے سے نبی پاک کو عالم الغیب کہنا، اللہ کے سوا عالم الغیب بالذات تو کوئی نہیں ہے، بواسطہ کہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں نبی پاک۔ تو زید کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ اب تھانوی صاحب کا جواب سن لیجئے، باتیں اگلے جمعے کروں گا، ٹائم نہیں ہوگا، پہلے جواب سن لیجئے اور اندازہ کرے اللہ کا بعض کیا ہے اور تھانوی صاحب کا بعض کیا ہے، ذرا سنیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم غیب کا بولنا، بتانا، اگر بقول زید کسی کے کہنے کے مطابق صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ تھانوی صاحب پہلے یہ کہتے ہیں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اگر کسی کے کہنے کے مطابق صحیح ہے کہ نبی پاک غیب جانتے تھے، تو اب پوچھنے والی بات یہ ہے کہ نبی پاک جو جانتے تھے اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب؟ اب سنیں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کتابیں میرے پاس موجود۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، بعض، اللہ کا بعض کیا ہے؟ اب تھانوی صاحب کا بعض سنیں، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اگر بعض مراد ہے نا تو اس میں حضور کے لیے کیا خصوصیت، کیا خاص بات ہے؟ ایسا علم، یہ لفظ آپ کہیں گے، سب کی آواز آئے۔ اب ایسا سے مراد دس مچ یا لائک دس، دو مراد ہو سکتے ہیں۔ ایسا سے مراد اتنا ہو سکتا ہے، یا ایسا سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں لائک دس یا دس مچ، ایسا یا اتنا، جو مراد لیں، تشبیہ کی بات ہے نا، کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ سنو، اللہ کا بعض میں آپ کو بتا چکا، اب تھانوی صاحب کا بعض کا مطلب کہ اگر بعض مراد ہے تو اس میں نبی کے لیے کیا خاص بات؟ ایسا بات تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے، بلکہ ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور کو بھی ہے۔ نبی کے علم کو کس سے تشبیہ دی؟ جانوروں سے۔ سن رہے ہو؟ کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ایسا جیسا علم نبی کے لیے مان رہے ہو، ایسا، اس میں نبی کے لیے کیا خاص بات ہے؟ بہائم، چار پائے، حیوانات، جانور، سبھی، بچے کو کہتے ہیں مجنون، پاگل، دیوانے کو زید و عمر، ایکس وائی زیڈ، ٹام ڈک ہیری انگلش والے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے چھپا مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اس عبارت پر 16 سال پیچھا کر کے میرے امام احمد رضا نے تھانوی کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ اس نے نبی کی گستاخی کی ہے، نبی کی، اور جو نبی کی گستاخی کرے وہ ایمان والا رہتا ہے؟ اب میں آپ کو یہ عبارت اس وقت تھوڑا سا سمجھا دوں، پھر باقی بات آئندہ۔ یہی بات تھانوی صاحب کے لیے میں بول کے دیکھتا ہوں، ذرا آپ مجھے جواب دیں۔ جو اس نے نبی کے لیے کہی، میں اب وہی بات کس کے لیے کہوں گا؟ جی سنیں، تھانوی صاحب نے 2 قسمیں کر دی ہیں نا، کہ کل غیب اور بعض علم غیب۔ پہلی قسم کل غیب، وہ تو کہہ دیا کہ نبی کے لیے کسی طرح ثابت نہیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس میں بھی کوئی فرد خارج نہ رہے، وہ بھی انہوں نے بات کر دیا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں یوں کہوں کہ تھانوی صاحب سنیں، اگر بعض علم غیب مراد ہے انہوں نے کہا، تو پھر نبی کی کیا تخصیص؟ اب سن لیں، پھر یہ کہ کسی بہت بڑے دیوبندی عالم کی ذات پر علم کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علم۔ جو باتیں اس نے نبی کے لیے لکھی تھی، اب وہی باتیں دیوبندی کے لیے ذرا سنیں۔ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں اس دیوبندی عالم کی کیا تخصیص، کیا خصوصیت؟ ایسا علم تو ہر گدھے کو،
کتے کو، سور کو، الو کو بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر ایک کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے چھپی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہنے میں دیوبندی عالم کی تعریف ہوگی یا توہین؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر نبی کے لیے کہنا توہین نہیں ہے؟ آج تک اپنی اس عبارت کو پیش کر کے کہتے ہیں تھانوی نے صحیح کہا۔ تو جو گستاخی کو صحیح مانے وہ بھی گستاخ ہے یا نہیں؟ اس پر باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے، یہ علم غیب کا بیان ہے، اس میں آپ کا کچھ تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ ابھی تو میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں اور حدیثیں سنانی ہیں، پھر واقعات بھی سنانے ہیں، اعتراضات کے جواب بھی دینے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا، جتنا رب نے علم دیا ہم اس کو ناپ سکتے نہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔